زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو وسط اللہ خان شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ایف بی آر کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے، اس کے اندر تقرریاں کیسے ہوتی ہیں، اس پر پروگرام میں بات کریں گے. انٹارکٹیکا سے واپس آنے والے ایک کو پیما سے بھی بات کریں گے. لاڑکانہ سے ان کا تعلق ہے، ان کا سفر کیسا رہا، ان سے بھی بات ہوگی. لیکن پروگرام کا آغاز ہمارے ملک میں جو صحافیوں کی پکڑ دھکڑ ہے اس سے. ہمارے ملک میں ہم جانتے ہیں کہ ویسے بھی صحافت جو ہے اٹس ناٹ فار دا فینٹ ہارٹڈ، اور یہ ایک خطرناک ملک رہا ہے اور شاید اب مزید بنتا جا رہا ہے. کسی پہ بھی آپ اینٹی اسٹیٹ کا لیبل لگا کے ان کو اٹھا سکتے ہیں، مقدمے میں ڈال سکتے ہیں. تازہ اس کے بظاہر جو وکٹم نظر آ رہے ہیں وہ ہیں فرحان ملک، جو کہ سینئر صحافی ہیں، سما نیوز کے ڈائریکٹر نیوز رہ چکے ہیں، اور ایک بانی ہیں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے جس کا نام ہے رفتار. کچھ 3 مہینے سے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اعتراض تھا ان کے کسی کانٹینٹ پہ اور انکوائری ہو رہی تھی. پھر آج انہیں طلب کیا گیا ایف آئی اے کے دفتر. جب وہ وہاں پہنچے 1 بجے تو کئی گھنٹے بٹھانے کے بعد 6 بجے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ان کے ادارے کو، ان کی فیملی کو کچھ پتہ نہیں کہ الزامات کیا ہیں، ایف آئی آر ہے تو کہاں ہے. اور ہم نے جب اس کے لیے جاننے کی کوشش کی تو ذرا آپ کی بات ہوئی ان کے وکیل سے. میری بات ہوئی ان کی، ابھی کچھ 1 گھنٹہ پہلے ہی میری بات ہوئی ہے ان کے وکیل معیز جعفری سے. آپ سب ظاہر ان سے واقف ہی ہوں گے، اور میں نے ان سے یہی سوال کیا جو آپ بھی پوچھ رہے ہیں، جو فرحان صاحب کی اہلیہ پوچھ رہی ہے اور ان کے کو ورکرز پوچھ رہے ہیں کہ کیا معیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بطور ان کے وکیل کہ اصل الزام ہے کیا؟ تو سنیے ان کا کیا جواب تھا. جی، ابھی تک کی جو بیسٹ انفارمیشن اویلیبل ہے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تازہ معاملہ پیکا کے انڈر انویسٹیگیٹ کیا ہے، جس کے اندر کمپلیننٹ جو ہے وہ ہماری اس حکومت کے ترامیم کے بعد جو ایک آلریڈی خراب قانون تھا اس کو مزید وسیع کر کے اسٹیٹ کے ہاتھ میں مزید آلات دے کر اب یہ حال بنا دیا ہے کہ کوئی بھی کمپلین کر سکتا ہے. تو کوئی بھی کمپلیننٹ جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ فرحان صاحب جو ہیں وہ پیکا کی کسی ایک شک کے خلاف کسی کی ذات پہ حرج کر رہے ہیں، کسی کی حد تک عزت کرمنلی کر رہے ہیں، تو وہ الزام کے بیسس پہ ان کو ڈیٹین کیا ہے. ان سے جب ایف آئی آر مانگی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ الزام کی نوعیت کیا ہے اور یہ پتہ چل سکے کہ ان کو کل پیش کس میجسٹریٹ کے سامنے کیا جائے گا، تو ہمیں بتایا گیا کہ آئی او صاحب روزہ کھولنے چلے گئے ہیں. وہ ایک وائٹ پیپر پہ لکھ کے گئے ہیں اور وہ جب تک واپس آئیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا اور ہم ایف آئی آر آپ کو پھر اس وقت تک دیں گے. اور پھر اس کے بعد سے یہ ایف آئی آر نہ دینا بھی ایک جان بوجھ کے تاخیری حربہ ہے تاکہ کل وہ ان کو پیش کر سکیں میجسٹریٹ کے سامنے ہمارے اطلاع ہوئے بغیر، جس کی وجہ سے وہ ان کے جو ریلیز کا اور پوسٹ اریسٹ بیل کا پروسیس ہے اس کے اندر وہ پھر تاخیر کر سکیں گے. تو ابھی تک کی یہ اطلاع ہے. فرحان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ ایف آئی اے کے دفتر پہ ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی یہی کوشش ہے کہ کم از کم یہ معلوم کر لیا جائے کہ جس طرح کا بھی قانون ہے وہ کون سا ہے جس کے تحت ان کو اس وقت گرفت میں رکھا ہوا ہے. جی تو ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا تھا، معیز سے میں نے یہ بھی سوال کیا کہ پچھلے 3 ماہ سے ان پر انکوائری چل رہی تھی. تو کس چیز کی انکوائری چل رہی تھی اور اس کا کیا بنا؟ دیکھیے، اگر ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے تو ایف آئی اے نے فرحان صاحب کو 2 نوٹسز بھیجے، کال اپ نوٹسز. وہ ان کو ریاست خلاف مواد کے حوالے سے ان کے اوپر ان کے یوٹیوب کانٹینٹ کے حوالے سے ان کو نوٹسز تھے. ان نوٹسز میں سندھ ہائی کورٹ نے اول تو انٹروین کر کے ان کو ہراس ہونے سے روکا تھا اور ایف آئی اے کو حکم دیا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آ کے ذرا اطلاع کریں. لیکن اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگا کیس، تو وہ حکم جو ہے وہ جو حکم امتناعی تھا، جو پروٹیکشن تھی، وہ فرحان ملک صاحب کے ہٹا لی گئی. لیکن جہاں تک مجھے اطلاع ہے یہ ایک نیا کیس ان کے خلاف بنایا گیا ہے جس کی ایف آئی آر بنائی جا رہی ہے. اگر یہ پرانے کیسز کا تسلسل ہے تو پھر ایک براہ راست اس کے اندر دخل ہماری ایک عدالتی کارروائی کا بھی ہے کہ جس نے پہلے تو فرحان صاحب کو پروٹیکشن دی تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے خلاف یہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر ایک بیسک سٹینڈرڈ کرمنالٹی کا میٹ نہیں کرتا. لیکن بہرحال پھر وہ پروٹیکشن ہٹا دی گئی. اچھا، تو اگر ہم اب قانونی کارروائی کی بات کریں تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا فرحان ملک کے لیے، آپ کے لیے؟ مطلب عدالت کے پاس ظاہر ہے آپ جائیں گے تو جا کر اب کیا ہوگا؟ مطلب اب نیکسٹ سٹیج کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو کارروائی کی کوششیں ہوتی تھیں تو اس کے اندر جب ایف آئی اے آپ کو اس طرح تنگ کیا کرتی تھی کال اپ نوٹسز کے بیسس پہ، تو آپ ان کے خلاف جا کے کورٹ سے پروٹیکشنز لیا کرتے تھے. اور وہ کورٹ سے پروٹیکشن جب آپ کو مل جاتی تھی تو پھر ایف آئی اے اس طرح آربیٹریلی آپ کو اریسٹ نہیں کر پاتی تھی. اب وہ پروٹیکشن ملنا بھی اول تو مشکل ہے، اور دوسرا
جب وہ مل جاتی ہے تو وہ کسی بھی آربیٹری ریزن سے ہٹا بھی لی جاتی ہے، جس طرح فرحان صاحب کے ساتھ ہوا. اور پھر دوسری بار جب آپ کورٹ کو یہ کلیئر کرنے جاتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے اور یہ ایک جرنلسٹ کے خلاف غلط مہم ہے، تو اس کے اندر پھر عدالت اس طرح کی دلچسپی آج کل کم از کم نہیں لے رہی. لیکن اب اگر کوئی ایف آئی اے میں اریسٹ ہو گیا ہے تو اصولاً تو آپ ان کے ڈسچارج کے لیے اگلے دن پیش ہو سکتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے جب انہیں پیش کیا جائے. اور میجسٹریٹ اگر ان کی جو جیل کسٹڈی کر دے تاکہ آپ ان کی بیل لگا سکیں، اس پہ اصرار کر سکتے ہیں اگر میجسٹریٹ ان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے پر ہی آمادہ نہ ہو. اور ورنہ آپ ان کی پوسٹ اریسٹ بیل فائل کر کے ان کو ریمانڈ، انویسٹیگیٹو ریمانڈ میں دینے سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ قانون جو ہے وہ ایک لیجٹمیسی دیتا ہے ہمارے انویسٹیگیشن کے اداروں کو، اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ کسی کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کسی انسان کو تنگ نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یہ کرنے کی. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اب سین یہ ہے کہ جب یہ پیش ہوں گے رائٹ، اور اس وقت تک یقیناً آئیو صاحب افطاری سے واپس آ گئے ہوں گے، تو پھر ہی پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹ فرد جرم کیا ہے. دوسری بات کہ پروسیس ہی ہمارے ہاں ایک پنشمنٹ ہوتی ہے. آپ کو بلایا جائے، آپ کو وہاں پر پھر گرفتار کیا جائے، پھر ایک تاریخ، دوسری تاریخ، ایک ایف آئی آر، دوسری ایف آئی آر. اس کو کہتے ہیں لا فیئر. جی، وار فیئر ہوتا ہے نا ایک، یہ ہے لا فیئر. اور موئز نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ہم پیکا قانون تو برسوں سے چل رہا ہے نا، لیکن یہ ہمارے پارلیمنٹ نے، ہمارے یہ جمہوریت کے چیمپئن سیاستدانوں نے جو لا پاس کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی کیس کر سکتا ہے. اور اب عدلیہ کے حوالے سے جو لائر صاحب نے بتایا کہ وہ امیدیں اب نہیں ہیں کہ پہلے پری اریسٹ بیل ہو جاتا تھا، عدلیہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتی تھی تھوڑا بہت جتنا، اب جو ہے آپ نے سنا کہ وہ ویکیٹ کر دیتے ہیں بہت جلدی. اور اس کی ایک اور مثال ہمیں اسلام آباد میں بھی دیکھنے کو ملی. وہاں پہ صحافی احمد نورانی ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، کافی انویسٹیگیٹو رپورٹس کرتے ہیں، کافی ان کی جو کانٹینٹ ہے وہ ناگوار بھی گزرتی ہوگی سیاستدانوں کو. وسعت آپ نے دیکھا کہ ان کے حوالے سے ان کی جو فیملی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، لائرز، کوئی ریلیف نہیں مل رہا کہیں سے. ریلیف مل نہیں رہا، لیکن بادل ہیں، ابھی برسیں گے، ہو سکتا ہے کل برس جائیں، کیونکہ احمد نورانی کے جو دو بھائی، ان کی بازیابی کی درخواست ان کی والدہ نے جو دی ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی سماعت مقرر ہوئی ہے. امینہ بشیر کی درخواست میں سیکریٹری دفاع، سیکریٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور متعلقہ ایس ایچ او کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست کے مطابق سیف الرحمان حیدر اور محمد علی جو احمد نورانی کے بھائی ہیں، انہیں 19 مارچ کی شب سادہ لباس والوں نے اٹھا لیا. تھانہ نون میں اغوا کی ایف آئی آر کے لیے درخواست دی گئی، مگر تاحال پرچہ نہیں کٹ سکا ہے. اغوا ہونے والوں کا درخواست کے مطابق کوئی پچھلا کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے، چنانچہ دونوں لاپتہ بیٹوں کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا جائے، اور اگر ان کی خلاف کوئی مقدمہ ہے بھی تو اس کی تفصیلات بھی عدالت کے سامنے رکھی جائیں. احمد نورانی آپ سب کو معلوم ہے کہ کیوں فرار ہوئے تھے یہاں سے. اکتوبر 2017 میں نامعلوم افراد نے اسلام آباد میں ان کی گاڑی روک کے قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس میں وہ اور ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے. اس وقت وہ امریکہ میں فیکٹ فوکس نامی ایک نیوز ویب سائٹ چلا رہے ہیں. اس دوران ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ ایف آئی اے نے بھی احمد نورانی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آئینہ درخانی اور شفیق احمد ایڈوکیٹ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے ہیں. ان تینوں پہ الزام ہے کہ انہوں نے جعفر ایکسپریس کے اغوا کے واقعے کی آڑ میں جعلی خبریں پھیلائیں اور عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. تو پیکا جو ہے وہ پوری طرح حرکت میں آ چکا ہے. روز آئے دن میں دیکھتا ہوں ادھر کیس ڈالا، ادھر کیس ڈالا، اور پولیس بھی کیسز ڈال رہی ہے. ظاہر ہے، دیکھیں لوگ اکثر یہ تو دادو تک بیماری پہنچ گئی ہے. جی میں بھی اس دادو پولیس نے بھی، ہاں تمہارے پاس ہیں ذرا آپ بتا دیں. وہ یہ ہے، مجھے جو ڈیٹیلز ملی ہیں کہ جو شہر میں بم دھماکے کی افواہ جو ہے پھیلائی گئی، اس کی پاداش میں 34 سوشل میڈیا یوزر جو ہیں ان کے خلاف پولیس نے پیکا ایکٹ کے تحت پرچہ کاٹ دیا ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کہ پرچہ تو ہم نے کاٹ دیا ہے، باقی ہم ایف آئی اے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. ہاں، ایف آئی اے بھی کچھ حد تک اوور لوڈ ہو جائے گی. ایف آئی اے کو ایکچولی ڈائریکشنز چاہیے ہوتی ہیں پھر کہیں اور سے کہ آگے کیا کرنا ہے. جی دیکھیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پیکا ایک کالا قانون ہے،
کالا قانون نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں بڑا کمال کا قانون ہے، کیونکہ اس کی لپیٹ میں آپ جب چاہیں کسی بھی بنا آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. تو ایک طرح سے تو ایک بڑا آئیڈیل قانون ہے نا. دیکھیں کچھ قوانین ہوتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسمارٹ بام ہوتے ہیں، وہ اینڈ ٹارگیٹ پر آ کے گرتے ہیں. یہ ہے ویپن آف میس ڈسٹرکشن. صحیح ہے نا، مطلب جو رہی صحیح صحافت ہے ملک میں اس کو بھی آپ تباہ کر کے رکھ دیں گے. نہیں بالکل، کوئی ہمت نہیں کرے گا کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانے کی، کوئی کام کرنے کی. مطلب وقت کم ہے، میں بس ایک مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگین دیکھو آل تھنگز آر ناٹ ایکول. دیکھیں یہ جو پچھلی جو سٹوری تھی احمد نورانی کی، اس میں فیکٹ کم تھا. انفیکٹ اس کے اوپر ایک تردید بھی آئی ہے ان کی ہی اپنی سابق پارٹنرز کی طرف سے، وہ بھی چل رہا ہے. یہ جو دادو والی بات ہے بالکل کوئی ایسا بم بلاسٹ تھا نہیں، ان لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہیں. لیکن کیا اس کی یہ سزا ہونی؟ آئی مین اگین دیکھیں ہر کس کو پروپورشنالٹی، کہ مطلب آپ ہر بندے کو آپ اینٹی اسٹیٹ کہہ کے آپ اس کو 14 سال کی سزا نہیں دے سکتے. دیکھیں وہی مسئلہ ہے نا کہ اگر سب اینٹی اسٹیٹ ہیں تو پھر تو بچا کون ہے؟ مطلب بچا کون ہے یار؟ مطلب جتنے غدار پر کیپٹا اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھے. تو ہمارے ملک کے یار آپ لوگ پتہ ہے آپ لوگوں کی عادتیں اتنی خراب ہو ہیں. اگر آپ بیلاروس کے، ازبکستان کے، تاجکستان کے، ایران کے، امریکہ کے، مصر کے شہری ہوتے تو لگ پتہ جاتا آپ. جی صحیح بات ہے سر. اور اب تو امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے. اب امریکہ سر پوری دنیا ایسی ہے، آرام سے ٹھیک جا رہے ہیں، تھوڑا ہاتھ پیر بجا کے کام کر رہا آج کل. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو ذرا صحافت کے بعد رونا روئیں گے ہماری ٹیکس مشینری کا. ویلکم بیک. آپ جانتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ایک پروگرام میں ہیں اور یہ بات بھی ہے کہ ہمارے کچھ معاشی اشاریے ان میں بہتری بھی آئی ہے، لیکن ایک ادارہ ہے جس میں جب تک بہتری نہیں آئے گی ہماری ریکوری پہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی کہ FBR. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریباً وہ ہر دوسرے دن FBR کی ایک میٹنگ کر رہے ہوتے تھے، وہاں پہ لیکچر دے رہے ہوتے تھے، انہیں ہمت افزائی ان کی کر رہے ہوتے، انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے کہ جی آپ اگر اپنا قبلہ سیدھا کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے ٹھیک ہو جائیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ایک 32 بلین روپیز کا ایک پیکج بھی دیا FBR کو. انہوں نے کہا جو وسائل چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، گاڑیاں چاہیے، گورنمنٹ آپ کو دے گی، آپ بس ہمیں امپروومنٹ کر کے دکھائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے لاسٹ ایئر کئی اپنی میٹنگز میں کہا کہ FBR کے اندر جو سو کال کالی بھیڑیں ہیں انہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اچھے آفیسرز کو اوپر لائیں گے تاکہ اس ادارے کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو. یہ جو آپ نے اس دفعہ جو ہے جو آفیشیل جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ریونیو کا 13 ٹریلین، وہ اپنی جگہ ہے، اس کو کرنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلیکشن تھرو انفورسمنٹ. ٹوڈے از ون آف دی ٹاپ آئٹم آف مائی ایجنڈا انفورسمنٹ، جس میں آپ سرمایہ کار کو، آپ تاجر کو تنگ نہیں کریں گے، بے جا ان کو آپ یعنی ان دا نیم آف انفورسمنٹ آپ میری بدنامی کرائیں. یہ نہیں ہوگا. آئی ول ناٹ الاؤ یو ٹو اڈاپٹ دوز ٹیکٹکس. نو وے. وی نو دس. We have seen this in the past. تو شہباز شریف صاحب کافی یوں کر کے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ جی کہ پچھلے ہفتے بھی جب IMF کی ایک ٹیم آئی تھی تو اس کی جو رپورٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ جی FBR کی کارکردگی جو ہے نا وہ بالکل ابھی اس لیول تک نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو تمام تر ان کوششوں کے باوجود، اس خواہش کے باوجود کہ یہ ادارہ بہتر ہو، ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بعض ہمارے اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اس میں ایک بڑا عمل دخل ہمارے جس طرح ہم مینیج کرتے ہیں ان اداروں کو اس کا ہے کہ ہم اپنے ہمیشہ پسندیدہ لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں، جو ہمارے ساتھ سیاسی طور پہ ساتھ نہیں ہوتے ان کو ہم کھڈے لائن کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ پڑے سڑ رہے ہوتے ہیں. اور شاید ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب میرٹ پہ تعیناتیاں نہیں ہوتی تو ادارہ بہتر کیسے پرفارم کرے گا. تو ڈاکٹر اکرام الحق جانا مانا نام ہے، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے سال کئی سارے سینئر آفیسرز کو گریڈ 21 22 کے اٹھا کے انہوں نے سائٹ پہ کر دیا، اور ابھی جب وہ کورٹ میں گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فار ایگزامپل اس میں امرین تارڑ ہیں جنہوں نے پٹیشن کی انڈر آرٹیکل 199، شاہ بانو ہیں انہوں نے رٹ پٹیشن کی. تب آ کے سرکار کے لوگوں نے آ کے کہا کہ جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کسی پہ الزامات ہوں یا کچھ ہوں اور یہ آفیسرز ہم ان کو دوبارہ لگا دیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے FBR کے اندر؟ یہ شہباز شریف صاحب کی جو پوری کاوش ہے 1 سال کی، اس کا کیا نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے؟ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو حکومت کے بہت ہی قابل احترام اور اعلیٰ عہدے پہ لوگ ہیں، وہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہوں یا کیبنٹ کے سامنے ایسے بیانات دیتے ہیں
کہ انہوں نے بہت انٹیلیجنس ایجنسی سے کام لے کر کئی کیٹیگریز بنائی اور بقول ان کے جو لوگ کرپٹ تھے ان کو انہوں نے ایک ایڈمن پول میں ڈال دیا. اب یہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو سول سرونٹس کی جو رائٹس ہیں اور ان کا لا ہے اس کے اگینسٹ ہے. یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو انکوائری بھی کروائیں تو انہیں کنفرنٹ کروانا چاہیے اور اس کے بعد کوئی کارروائی شروع کرنی چاہیے, نہ کہ آپ ان کو ایڈمن پول میں ڈال کے بھول جائیں. کیونکہ اس محکمے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ان فائٹنگ ہے اور یہ اب سے نہیں ہے. جب بھی کوئی چیئرمین آتا ہے وہ اپنی طرف سے پہلے ایک لسٹ پیش کرتا ہے جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگ کرپٹ ہیں, اور پھر وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اس میں داخل کر لیتا ہے اور باقی لوگوں کو وہ ایڈمن پول میں یا سمجھیے کہ عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں. یہ IRS کا تو بہت پرانا مسئلہ رہا ہے. اب جب کہ پروموشن ہو رہی تھی 22 میں تو ظاہر ہے جو اگریڈ لوگ تھے انہوں نے بیچ میں ریپرزینٹیشن بھی کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس کے اوپر سخت نوٹس لیا اور پھر انہوں نے جلدی سے وہ رول بنائے. انہوں نے کہا کہ آپ ایڈمن پول میں لوگوں کو ڈالتے ہیں اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں تو جلدی سے بنائے, اور کہا کہ جی بس ہم ان کو 15 دن کے اندر پوسٹ کرنے والے ہیں. تو وہ تو پھر ایک کہانی ہی ثابت ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی کیٹیگری 1 2 اس طرح کی گریڈیشن کی گئی تھی اکارڈنگ ٹو دیئر انٹیگریٹی. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ نے سروس کو پولیٹیسائز کر دیا من مرضی کے چیئرمین لا کر, ان کے ذریعے پھر جو ان کے ناپسندیدہ آفیسرز ہیں ان کو آپ نے بڑے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی ہٹا دیا. اب ان کو اگر یہ مان بھی لیں گے تو ان کو کمپنسیشن کیا ملے گی جو ان کی بارے میں ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, جو 11-12 مہینے سے وہ ایڈمن پول میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے کئی بہت اچھا کام کر رہے تھے, مگر کوئی انڈیپینڈنٹ ایسا کرائیٹیریا ہے FBR کے اندر کہ وہ اس طرح لوگوں کو کیٹیگرائز کر سکے. تو یہ ہماری اوور آل گورننس پہ بھی اور پھر ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں ان کے اوپر بہت یہ سیریسلی کاسٹ کرتی ہے یہ چیز کہ وہ بالکل بھی رول آف لا کا خود بھی خیال نہیں رکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو ابھی یہ جو چیئرمین لگائے شہباز شریف صاحب نے, ان کی پرفارمنس کو, یہ تو ایک ایشو ہو گیا نا جو کہ مینجمنٹ کا ہے. اوور آل جو ہمارے جو اکانومی کے جو اہداف ہیں, FBR کے اہداف ہیں IMF کے ساتھ مل کے, ہم گیپ اس کا کتنا بڑا ہے؟ دیکھیے 606 بلین کا گیپ سے پہلے 8 مہینے میں ہو چکا تھا. باہر کا FIMF کو بتایا گیا کہ ہمارے اندازے غلط تھے, اکانومی کے جو گروتھ نمبر تھے وہ بھی آؤٹ ہیں, اور ہماری جو براڈنگ آف ٹیکس بیس کے لیے جس کے لیے اب تک کوئی $1 بلین کا قرضہ ہی FBR لے چکا ہے وہ بھی سرے سے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کمال مہربانی فرماتے ہوئے ان کو کوئی اس طرح ہی ویور دے دیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اتنی ہائی ٹیکس ریٹس کے اوپر سیلڈ لوگوں کے اوپر بالکل بے جا اور ناجائز ٹیکس کا ریٹ بڑھانے سے اور تاجروں سے ٹیکس نہ لینے کی سزا جو ہے کیا وہ پھر ساری قوم کو بھگتنی پڑے گی. تو اتنا ویک انفورسمنٹ ہے FBR کا, چاہے وہ جہاں سے مرضی چیئرمین لے آئے, تو جو کام کرنا ہے انہوں نے وہ تو جو طاقتور طبقات کے جو خود سیاسی پارٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں ان کو تو وہ ہاتھ نہیں لگاتے, اور جو کمزور طبقات ہیں ان کے اوپر بلا وجہ آپ 22% 18% کا سیل ٹیکس لگا دیں. یہ کون سے اسکینڈینیوین ملک ہے جس کے اندر آپ اتنی شرح سے ٹیکس لگا کر کوئی بڑی سوشل سیکورٹی بھی ان کو فراہم کرتے ہیں. آپ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سروسز بھی دینے کے کیونکہ آئینی طور پر آپ کو دینی چاہیے اور لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ تو آپ سے پورا نہیں ہوتا, اور ٹیکس ریٹ اب آپ نے 55% 45%. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم ٹیکس ریٹ کے لحاظ سے تو اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں, سروسز کے لحاظ سے شاید سوڈان اور بہت سے اور ایسے ممالک سے بھی ہمارا برا حال ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری پالیسیز میں کچھ تو توازن ہونا چاہیے. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صنعتیں تباہ ہیں, ایگریکلچر پہ نجائز ٹیکس لگانے کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اوور آل بھی اس ٹیکس سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر سوشل انریسٹ بھی پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ اتنی ہائی ٹیکسیشن اور اتنی ہائی قیمتوں کے ساتھ جو چیزوں کی بڑھ چکی ہے لوگ کیسے بیچارے سروائیو کرتے ہیں. بڑی ہی پازیٹیو اور انکریجنگ آؤٹ لک پیش کی ہے یہاں پر ڈاکٹر. ایکچولی میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی زرار نے بھی کہا, ہم یہ جو اصلاحات کا لفظ ہے نا یہ سن کے ہمارے کان پک گئے, اور ایوری ٹائم کسی بھی گورنمنٹ نے اصلاحات کی کوشش کی یا بات بھی کی ہم نے دیکھا کہ کوئی بہتری نہیں آئی. تو اگر واقعی میں ہمیں کوئی اگر پازیٹیو کام ہوا ہو پچھلے 1 سال میں پلیز بتا دیں. تو بتا دیں پلیز.
یہ بالکل بھی ہوا، بلکہ چیزیں پہلے سے خراب ہوئی ہیں. اگر آپ عام لوگوں سے جا کے پتہ کریں تو ایف بی آر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پالیسیز ہم پہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہے امپوز کرتے ہیں، اس کی آڑ میں وہ اپنی نالائکی کو بھی اور اپنی غلط پالیسیز کو بھی چھپاتے ہیں. تو ان دونوں اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو کہے کہ بھائی ان کا پروگرام ہوتا ہے، ہم تو صرف ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں کوئی ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی لوگوں کے فیڈ بیک کے لیے کہ جی یہ ورلڈ بینک نے اس کے لیے لون دیا تھا جس کا نام ریفارمز رکھا ہوا، یہ تو سن 2000 سے آج تک چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں پہنچی ہیں. تو میں تو ایک ورڈ میں کہتا ہوں کہ یہ ایف بی آر جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج ہے یہ کسی کھانا کلچر سے مختلف نہیں ہے، یہ انکوریجیبل ہے. اگر آپ اس پہ اور بھی بلین ضائع کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو پہلے تو دیکھیے نا مائنڈ سیٹ، جب تک آپ سافٹ ویئر چینج نہیں کریں گے، ہارڈ ویئر آپ نیا لا کے ڈالتے رہے کہ جی اب میں نے اس جنریشن کا لے لیا، میں نے اس جنریشن کا لے لیا. ابھی تو یہ لوگ گاڑیاں مانگ رہے تھے 1100 اور وہ بھی سیڈان گاڑیوں پہ بیٹھ کر انہوں نے ٹیکس کی بارڈنگ کرنی تھی. کون سی مارکیٹوں میں یہ گاڑیاں لے کر جاتے کہ اس طرح کے بہانے ان کے. اور جو پیسہ ملتا ہے ورلڈ بینک کی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صرف اور صرف لگژریز کے لیے خرچ ہو اور وہ بھی دیتے رہتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر پورا ملک جو اس کی وجہ سے اور ڈیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی تو ہونا چاہیے. وہ نہ تو ورلڈ بینک کوئی کرتا ہے خاص، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو عادت بھی نہیں ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں بس مختصراً، اب دیکھیں نا ہم 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہم پورے ایف بی آر کو ہم ایک جھاڑو سے نہیں وہ کر سکتے. اس میں کچھ اچھے لوگ تو ہوں گے، باہر کے پڑے ہوئے لوگ، کمپیٹنٹ لوگ، سیریس لوگ. کیسے آپ اس کو صفٹ کیسے کریں گے کہ جی کہ ان لوگوں کو موقع ملے اور جو ہمارا ڈیڈ ووڈ ہے اس کو آپ فارغ کریں پھر؟ جی دیکھیے وہ تو ایڈمن پول میں چلے جاتے ہیں جو سسٹم میں ذرا سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں. سوچنے والے لوگ تو انہیں چاہیے نہیں ہوتے. یہ تو ایک نظام ایسا ہے جیسے کہ آپ نے سمجھیے کہ ہر دور سے اور آپ نے ناجائز قسم کے طریقوں سے ٹیکس وصول کرنا ہے. پہلے تو آپ کی ترجیحات اور ٹیکس پالیسی کا کوئی محور اور مرکز تو ہونا چاہیے نا. وہ تو ہے نہیں. اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے اتنے سالوں سے ٹریڈر سے ہم ٹیکس نہیں لے سکے ہیں. اب ان کی جو ٹیکس کی کنٹریبیوشن ہے وہ جی ڈی پی میں تو کنٹریبیوشن 20% ہے اور ٹیکس میں 2% ہے. اسی طرح کا حال جو ہے وہ بڑے جو لینڈ اونرز ہیں ان کا ہے. اب یہ تو بہت واضح چیزیں ہیں نا جس کو آپ نے پہلے ٹھیک کرنا ہے. تو پڑھا لکھا لوگ ہو یا نہ ہو، وہ پالیسیز، وہ ٹیکس لاز، وہ کوئی چیز ان تک ظاہر ہے کہ جو طاقتور طبقات ہیں وہ اپنے اوپر کیوں ٹیکس لگانے دیں گے. تو اصل تو یہ مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی بات ہے اور اس کے لیے کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے. تو آپ نے صحیح کہا، ہم ایف بی آر کو اکیلا ہی تو اس کے لیے مردے انتظام نہیں کریں گے. یہ تو پھر پوری ریاست کا یہ پوری ریاست کی ترجیحات ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح. یہ تو جب بھی کوئی سافٹ ویئر کی بات کرتا ہے نا تو میں ایک دم اپڈیٹ کے سوچنے لگ جاتا ہوں، پھر میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں. آپ نے کبھی وپنگ بوائے کے بارے میں سنا ہے؟ وپنگ بوائز نہیں، آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں. تو یورپ میں نا جب کسی شہزادے کو کوئی ٹیوشن دینے آتا تھا، رائٹ، تو شہزادہ اگر بدتمیزی کرتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ جو استاد ہے وہ شہزادے کو نہیں مار سکتا تھا. تو ایک بیچارے کسی چھوٹے طبقے کے بچے کو لاتے تھے جس کو ڈھیر مار پڑتی تھی. تو یہاں پر بھی وہی ہے نا کہ وپنگ بوائے جو ہے یہاں پر سیلری کلاس ہے اور شہزادہ صاحب جو ہے وہ طبقات ہیں جن کا ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم بریک لیں گے اور پھر واقعی میں جب واپس آئیں گے تو کچھ ایک پازیٹیو چیز کے بارے میں بات کریں گے اور وہ صحت کے میدان میں SIUT کی خدمات. ویلکم بیک. پاکستان جن اداروں پہ واقعی فخر کر سکتا ہے ان کی تعداد میرے ہاتھ کی پوری انگلیوں پہ اگر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور ان میں 2 ادارے فی الحال میرے ذہن میں آ رہے ہیں سر فہرست. ایک تو ایری فاؤنڈیشن ہے اور دوسرا ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یعنی SIUT. SIUT کی وجہ شہرت تو آپ میں سے اکثر کو معلوم ہو گئی کہ یہاں بلا تمیز طبقہ و نسل اور رنگ ہر ایک کا برابری کے ساتھ علاج ہوتا ہے، مفت علاج ہوتا ہے. جو مخیر حضرات ہیں وہ الگ سے امداد بھی کرتے ہیں. باقی جو عوام ہے ان کا کوالٹی کے ساتھ علاج ہوتا ہے. گردے کا علاج ہوتا ہے، کینسر کا علاج ہوتا ہے، اعضاء کی پیوند کاری ہوتی ہے. لیکن اس ادارے نے اپنے آپ کو ایسا نہیں کہ اس میں محدود کر لیا کہ بس یہ 3-4 چیزیں ہم کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ہر سال جب بھی ہم SIUT کے لوگوں سے بات کرتے ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ اس سال تو یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے اور اگلے سال نیا کوئی بڑا پروجیکٹ ہے. تو یہی کیوریوسٹی جو ہے ہمیں ان کے ساتھ مسلسل کئی سال سے نبھا رہی ہے. آج SIUT کے پیڈیاٹرک یورولوجی شعبے کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب. ایک تو پیڈیاٹرک کی یورولوجی SIUT میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ سے تفصیل پوچھی جائے گی کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے. اور ہر سال آپ کے یہاں جیسا میں نے بتایا کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے. اس سال کیا کیا نیا ہو رہا ہے اور اگلے برسوں کے لیے پائپ لائن میں کیا منصوبے ہیں؟ جی ساجد سلطان صاحب. صاحب بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کا اور موقع دینے کا کہ ہمیں SIUT کے آگے کے پلانز بتائیں. آپ سب کے علم میں ہے میجورٹی کے، لیکن میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ یہ SIUT جو ہے ایک چھوٹے سے وارڈ سے ادیب الحسن رضوی صاحب نے شروع کیا تھا 1972 میں، جو اب ایک مکمل یعنی کمپریہنسو ہیلتھ کیئر نیٹ ورک کے طور پہ ابھر کے آ گیا ہے، جہاں آپ نے جیسے کہا گردے مثانے کا علاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر علاج بھی ہونے لگے. اور اس علاج میں جو خصوصیت ہے وہ موسٹ کمپلیکس یعنی جو پیچیدہ قسم کے علاج ہیں وہ، اور جو بہت مہنگے علاج ہیں جو عام عوام کے لیے مہیا ہونا بڑے مشکل ہیں، اور اب ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ خود اپنے پیسوں سے علاج کریں، وہ SIUT کوشش کرتا ہے کہ وہ مہیا کرے. اس میں گردے مثانے کے علاوہ جگر کی بیماریاں، GI یعنی گیسٹرنٹرولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن، گردے کا ٹرانسپلانٹ، لیور کا ٹرانسپلانٹ، ریگولر ان کی دیکھ بھال مستقل ساری زندگی جب تک وہ ان کو ضرورت ہے. اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں جس میں ہمیں بریسٹ کینسر، جو باقی دیگر کینسر کے علاج، اس کے لیے الگ الگ جگہیں ہم بنا رہے ہیں. اور بچوں کے یہ پیڈیاٹرک یورولوجی آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، تو یورولوجی جو ہے وہ گردے مثانے کی سرجیکل بیماریاں ہیں، اسی طرح جیسے کارڈیک سرجری ہوتی ہے، اور اسی طرح نیفرولوجی ہوگی جو ان کی میڈیکل النیسز ہوتی ہیں جو میڈیسن سے اور ڈائلسز وغیرہ ٹریٹ کرنے کے طریقے ہیں. اب ہم نے کیونکہ یہ شروع کیا کوئی 25 سال پہلے اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو SIUT کا ایک تو فلسفی یہ ہے کہ جو ضرورت ہو اس کے لیے صحت کی سہولیات مہیا کی جائیں. اور یہ بہت اچھا ایک رول ماڈل ہے، اور خاص طور پہ ایسے ملکوں کے لیے جہاں ایمرجنگ اکانومیز ہوں. ڈاکٹر صاحب بچوں کے بارے میں آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب بچوں کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی تھی، بچوں کے لیے آپ بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے، اس کے بارے میں بتائیں، وہ ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے بڑھتے بڑھتے اب بچوں کے لیے جو ہم نے جب یہ شروع کیا یورولوجی اسی طرح نیفرولوجی، تو ہم نے جگہ کی کمی محسوس کی، سہولیات کی کمی محسوس کی، تو ایک پورا 300 بستروں کا 300 بیڈڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے جو 14 اسٹوری 14 منزلہ ہے، جو بالکل اکراس دا اسٹریٹ ہے، سامنے ہی ہماری ایک گلی چھوڑ کے ہم نے بنا لیا ہے جو تیار ہو گیا ہے. وہاں آؤٹ پیشنٹ کلینک شروع ہو گئی ہیں، اور اب 2-3 مہینوں میں وہ مکمل طور پہ کام کرنا شروع کر دے گا، جس میں یقینی بات ہے کہ زیادہ مریضوں کے لیے بستر ہیں، 300 بستر ہیں، اور وہاں مزید سہولیات ہوں گی. 45 ڈیڈیکیٹڈ ڈائلسس مشین ہیں جو صرف بچوں کی ڈائلسس کے لیے ہوں گے. اسی طرح 5 آپریشن تھیٹر ہیں جو دن رات کام کریں گے صرف گردے مثانے کے، اس کے لیے کارڈیک تھیٹر اور کارڈیک سرجری اور نان انویزیو کارڈیولوجی اور منیملی انویزیو کارڈیولوجی اینڈ کارڈیک سرجری، وہ سب کی سہولیات وہاں ہیں. جو جدید ترین علاج ہے اور جو مہنگا ترین علاج ہے، جو پیدا ہوئے بچوں میں آپ نے سنا ہوگا بہت ساری دل کی بیماریاں، سوراخ ہونا یا اور دیگر ابنارملٹیز، ان سب کے علاج ہوتے ہیں. اس کے آگے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں، جیسے پاکستان کے دیگر علاقوں میں سکھر کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں شہر سکھر میں تھا جو ہمارا ایک ہاسپٹل جو مکمل طور پہ کام کر رہا ہے، اور وہاں یہ نہیں کہ عام علاج صرف ہو رہا ہے، وہ ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی وہاں لے گئے ہیں، جو روبوٹک سرجری تک وہاں ہے، ڈائلسس ہوتی ہے وہاں، اور کینسر کے علاج کے لیے ریڈیو تھراپی، پیٹ اسکین کی فیسلٹی،
اور اس کا سائیکلوٹرون بھی وہیں ہے تاکہ وہیں وہ بنے اور وہیں استعمال ہو جائے. تو یہ بہت مہنگے اور ایڈوانس علاج ہیں جو سب ہم ڈور اسٹیپ پہ فیسلٹی دے رہے ہیں. اسی طرح لاڑکانہ میں ڈائلسس ہے جو آگے بڑھے گا. وہ اسپتال نواب شاہ میں ہمارے اب فل فلیج ایک ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے, اور کراچی کے دیگر علاقوں میں جو اسپتال ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں. 5 ڈائلسس کے سیٹلائٹ یونٹ ہیں. کورنگی میں ایک اسپتال ہے جہاں ہم نے باقی سہولیات کے ساتھ ایک آنکولوجی یعنی کینسر کی بلڈنگ بنائی ہے نئی, جو کام کرنا شروع کر رہی ہے جلد ہی. اور وہاں ہم ریڈیو تھراپی جو آپ نے بجلی لگانا جسے کہتے ہیں, یا ریڈیو تھراپی شعاؤں سے جو کینسر کا علاج ہوتا ہے, اس کی بھی جدید ترین مشینیں وہاں لگائی گئی ہیں. پیٹ سکین وہاں ہے جو بہت مہنگا ایک امیجنگ ٹیکنالوجی ہے, جو اگر آپ سادہ لفظوں میں بات کریں تو 1 لاکھ روپے سے زیادہ اس کا اگر کہیں آپ پرائیویٹ میں کرائیں تو وہ قیمت ہوگی ایک پیٹ سکین کی. وہ ہم فری کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ادیب کا جو کام ہے اس سے اس کی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی پراپرٹیز ان کے حوالے کر دیں, اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارا عطیہ بھی وہ دیتے آئے ہیں. ایک جس طرح وسعت آپ سے پوچھے تھے, جو میں نے نوٹ کیا ایک ایڈیشن کراچی کا ایک آئیکونک ہوٹل تھا تاج محل, جو بعد میں کراؤن پلازا ہوا, اس پہ وہ بھی SIUT کو ملا ہے, مین شارع فیصل پر ہے. اینڈ آئی ایم کیوریس کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ جی وہ بہت بڑی جگہ ہے. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وہ 450 روم سے اس ہوٹل کے, اور لابیز ہیں اور سوئمنگ پول اور جم اور یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. تو اس میں بہت بڑی جگہ ہے, اور ہمارے پاس ایکسپینشن کی فیسلٹیز ہے. SIUT نہ صرف مریضوں کا علاج کرتا ہے, نہیں تو اس کو تعلیم کی طرف بھی بڑی توجہ دیتا ہے. پوسٹ گریجویٹ کے لیے بہت ساری 10-15 فیلڈ میں ہم پوسٹ گریجویٹ کی ٹریننگ کرتے ہیں. اسی طرح نرسنگ اسکول ہے ہمارا, تو ہم اپنی نرسیں خود ٹرین کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا BS اسکول ہے جو بیچلرز کی ہم ڈگری دیتے ہیں, جو انٹرمیڈیٹ کے بعد ہم لیتے ہیں لوگوں کو سارے شعبوں میں, چاہے لیب ہو, چاہے انٹینسو کیئر ہو, ریڈیولوجی ہو, ریڈیو تھراپی ہو. ان کے ٹیکنالوجسٹ کی ٹریننگ ہم اپنے یہاں دیتے ہیں, اور وہ باقاعدہ گریجویٹ ڈگری ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اور PMDC سے بھی ریکگنائز تو یہ ساری جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں آپ وہاں شفٹ کر رہے ہیں. کافی حد تک یہ تعلیمی سرگرمی ہم وہاں شفٹ کریں گے. ڈائلسس کلینکل کام بھی ہوگا وہاں. کلینکل کام میں ڈائلسس یونٹ وہاں آلریڈی بن رہا ہے. تعلیمی سرگرمیاں یہ ساری وہاں شفٹ ہو جائیں گے. اس کے لیے بڑی موزوں جگہ ہے وہ. بہت خوب. اس لیے ڈاکٹر صاحب اور اس کی ایکسپینشن ہوگی. ہمارے پاس ابھی ہم 50 اگر لیتے ہیں تو ہم 100 لے لیں گے نرسز کے کینڈیڈیٹ. اسی طرح BS کے اگر 50 یا 100 اسٹوڈنٹ لیتے ہیں تو ہم 200 لے لیں گے. تو وہ فیسلٹی ایکسپینڈ ہو جائے گی. اسی طرح انٹرنیشنل فیکلٹی آنے کے لیے وہاں جگہ ہم نے مہیا کی ہے کہ تاکہ وہ آئیں اور تربیت دیں یہاں لوگوں کو, جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجیکلی بھی اور اکیڈمیکلی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف وہاں جا رہے ہیں, جیسے روبوٹک. یہ ایک وہ ہوگا سیٹ اپ جو سینٹر ہوگا پورے ریجن کے لیے. پاکستان کے لوگ تو آ کے وہاں ٹرین ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن ریجنل سینٹرز بن جائیں گے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو, اور جیسے جیسے جو نئی ٹیکنالوجی آئے گی اس کو ہم وہاں بڑھائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک اور کاٹھور میں ہمارے پاس 100 ایکڑ جگہ ہے جہاں انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپلانٹ سائنسز اینڈ بایو میڈیکل ٹیکنالوجی ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں ریسرچ ہو, بیسک ریسرچ ہو اور میڈیکل سے زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایکسپینشن ماشاءاللہ سے بہت ہوئی ہے, لیکن ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور اسی لیے ہم لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ SIUT میں اپنے احتیاط دیں, آگے بڑھیں. یہاں پہ غریب جو لوگ ہیں وہ بھی احتیاط دیتے ہیں, اور جو ہمارے امیر ترین حلقے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. سندھ گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے. دیکھیں اگین جیسے وہ شروع میں ہی کہا, یہی ہمارا ایک وہ ہے کہ کمیونٹی اور گورنمنٹ کو ہم کرتے ہیں اور مریض کا فائدہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. سوری وقت کی تھوڑی کمی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. بالکل نہیں, میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ ان اداروں میں سے ہے جس میں بندہ آنکھ بند کر ان پر اعتماد کر سکتا ہے. And there are very few of those. بالکل. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو لے چلتے ہیں انٹارکٹیکا.
वेलकम बैक। और आजकल इतना सख्त दौर है कि हमने सोचा कि कुछ थोड़ी सी लाइट या सॉफ्ट स्टोरीज पर तवज्जो दी जाए। तो आज हम आपकी मुलाकात करें एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत से जो जिनकी पैदाइश तो लड़काना में हुई। उन्होंने तालीम हासिल की कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उनका दिल हमेशा पहाड़ों में रहा है। और अभी हाल में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बूझें कि वो कहाँ से वापस आ रहे हैं तो आप बूझ नहीं सकेंगे, हालांकि हमने बता दिया आपको तो ये कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं बची। वो आए हैं अभी एंटार्क्टिका से, दुनिया का जो सबसे सर्द कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई इंसानी आबादी नहीं होती। और सिर्फ वो एंटार्क्टिका ऐसी कोई सैर फिर के लिए नहीं गए थे, वो एंटार्क्टिका की माउंट विंसन जो एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बुलंद चोटी है, 4829 मीटर की बुलंदी, उसको उस पर चढ़ के उनकी पीक को समिट करके वापस आए हैं। यह असद अली मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है क्यों, मतलब कैसे भी पूछना है आपसे, लेकिन पहले क्यों? सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और क्यों का जवाब ये है कि मैं एक ऐसा मिशन फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है 7 समिट्स। दुनिया के 7 बर्रे आज़म है, हर बर्रे आज़म की बुलंद तरीन चोटी को सर करने का मेरा मिशन है। क्योंकि अंटार्कटिका एक बर्रे आज़म है जहाँ लोग तो बहुत दूर की बात, वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी नहीं है, देयर इज नो वाइल्ड लाइफ इन द सेंटर पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। अब बड़े आज़म है, मेरा चैलेंज है, मैंने अपने आप को एक माउंटेनियरिंग गोल दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई वेंट टू अंटार्कटिका टू क्लाइंब इट। नहीं तो ये शौक आपको कब से शुरू हुआ? आपसे बचपन से ही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बचपन में आई वाज एज ब्राइट एज एनीबॉडी एकेडमिकली, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था मेरा जब मैं इंटर या जब अब 18 साल से थोड़ा सा आगे पीछे था। इट इज द मोमेंट मैं एक दफा इस्लामाबाद गया एंड फ्रॉम देयर ऑन आई सॉ पीपल डूइंग सम क्रेजी स्टफ। वहाँ शादरा की पहाड़ हैं, वहाँ मरगलाज हैं, वहाँ पे मेरा बेसिकली शौक आया। मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरे क्लोज रिलेटिव्स में माउंटेनियरिंग तो बहुत दूर की बात, स्पोर्ट्स में भी कोई नहीं है। सो आई वॉज बाय बर्थ बीइंग एक ट्रेडिशनल जॉब करनी थी, मैंने डॉक्टर बनना था या गवर्नमेंट में जाना था या कुछ भी करना था। वो इस्लामाबाद का सफर मेरी लाइफ एज अ माउंटेनियरिंग इवॉल्व होना शुरू हुई। तो मतलब आपने मरगला हिल देखी और आपने कहा कि यार क्यों नहीं मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं? या मैं लाड़काना का बंदा था, गर्मी से, लोड शेडिंग, एंड यू आर लाइक डाइंग बाय हीट नॉट बाय कोल्ड। और एक बंदा जो वहां से निकल के जाते पहाड़ देखता है, एंड आई वाज सो फेस, मैं मरी में पहली दफा गया आफ्टर। ये क्या चीज है? ये बर्फ क्या है? यू कैन लिटरली फील वो एहसास आई कैन नॉट शेयर यू। अच्छा, तो ये एक स्टेरियोटाइप होता है सिंध के लोगों का कि वो ट्रैवल नहीं करते और अपने गांव से भी दूर जाना पसंद नहीं करते, इधर ही रहते हैं। ये तो बिल्कुल एक स्टेरियोटाइप को आपने उड़ा के रख दिया सर। ये तो बहुत चीजें उड़ा दी हैं। अब मुझे सा बताएं एंटार्क्टिका के बारे में। आई मीन मतलब देखिए, लड़काना में -40 डिग्रीज का मौसम देखा है, 45 और मतलब इससे भी आगे। वहां पर क्या है -40 डिग्रीज? अंटार्कटिका इज यूनिक इन सो मेनी फैक्टर्स। पहला फैक्टर उसकी सर्दी, बाय डिफॉल्ट वहाँ का जो टेम्परेचर है, इवन समर्स में, अभी वहाँ समर्स चल रहे हैं, -10 से शुरू होता है क्योंकि वो पिघलती नहीं है ना बर्फ, क्योंकि वो इट्स अ साउथ, वहाँ पे रोशनी नहीं है। 10 से शुरू होके इट गोज ऑल द वे टू -70 75 विद विंड चिल एंड एवरीथिंग। सिर्फ 2 एरियाज हैं जो बिल्कुल आपकी इंसान की खून जमा देता है। एक रशिया में वो गांव है युकुत्स्क, वो जो बिल्कुल ऊपर है सर्बिया के, और एक ये अंटार्कटिका में। वाह। So you go there, you feel like क्या वहाँ पे आपकी एक तस्वीर है, ये जो तस्वीर है, अगर वो तस्वीर में नजर आ रहा है, अगर वो ढूंढ सकें, ये देखिए, ये मेरा चेहरा है, ये इनका चेहरा है। वहाँ पे देखें सिर्फ सफेदी है, एवरीथिंग। आपको पेंगुइन्स मिले वहाँ पे? कुछ भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ वहाँ सेंटर पार्ट ऑफ अंटार्कटिका नहीं है। पेंगुइन्स, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स जो भी हैं, सी लॉयंस, वो सारे शोर पे होते हैं जहाँ पे अंटार्कटिका के पानी है। बीच में पानी नहीं है। आपने साउथ पोल का नाम जाते हुए आते हुए कहीं मिले पेंगुइन्स? नहीं मिले। नहीं, वो शहर के करीब चिली। आप सिर्फ पेंगुइन से ही मुझे पेंगुइन से जितने भी जानवर हैं, जितने भी समंदर से, बर्फ से रिलेटेड हैं, वो पानी के करीब हैं, साहिल पे हैं। साहिल पे। अंटार्कटिका बीच में पानी नहीं है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे साउथ पोल है और वहाँ पे पहाड़। कैसे अंटार्कटिका? एक ही तरीका है, यूनिवर्सल रूट जो है विंसन को क्लाइंब करने के लिए इज बाय चिले। साउथ अमेरिका जाते हो आप, एग्जैक्टली, और वहां से आप एक अलग से जहाज, नॉट अ कमर्शियल प्लेन, आप यहाँ गूगल करेंगे कि आई हैव टू फ्लाई टू अंटार्कटिका, यू विल नॉट फाइंड, सीरीन है तो नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, कोई कमर्शियल फ्लाइट आपको नहीं लेके जाएगी, आपने अलग से एक चार्टर करनी होती है। वो फ्लाइट जो आप 20 200 सीटर होती है, उसका उतरने का तजुर्बा इज सीरियसली, मैं पायलट से पूछ रहा हूं कि जी रनवे तो होता है ना, एक कंक्रीट होता है कि यू कैन ब्रेक,
बर्फ में अगर आप ब्रेक नहीं लगी तो फिर क्या होगा? तो बर्फ में लैंड कर Yes, of course. There is no runway. Everything is ice, solid ice, billion साल. आयतल कुर्सी पढ़ते हुए नीचे आए। बिल्कुल, लेकिन बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो तजुर्बा पैसों में आप नहीं तोल सकते, वो तजुर्बा आप किसी चीज में नहीं तोल सकते. इट्स अ मेमोरी दैट many people want to do it but they can't do it. असद कितने दिन रहे वहाँ पे आप? सर 1 महीना रफली. अच्छा, इनिशियल जब एक्साइटमेंट है उसके बाद फिर आप क्या बोर होना शुरू नहीं होते? बोर नहीं होना शुरू होते, फिर आपको ठंड लगना शुरू होती है. पहले 2 दिन आपको ठंड नहीं लगती बिकॉज यू आर टू एक्साइटेड. जब आप वहां पे लोग बहुत से मिशंस पे आते हैं. मेरे जैसे लोग पहाड़ को क्लाइंब करने आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साउथ पोल जाते हैं स्की पे. आपने देखा होगा कि वो 2-2 हफ्ते लगाते हैं बगैर किसी मदद से, तो वो लोग भी वहां शामिल हैं. कुछ ऐसे लोग जो मैं पहाड़ करने आते हैं, कुछ लोग जो रिसर्च सेंटर पे गवर्नमेंट सतह पे जाते हैं, वो लोग भी शामिल हैं. तो जब आप इनसे मिलते हैं ना 2 दिन तो ठीक है, जब आप स्केटर्ड हो जाते हैं अलग, फिर आपको असल में पता चलता है कि वहां पे सर्दी कैसी है. अच्छा, इतने दिन जब आप वहाँ पे गुजारते हैं और एक बहुत ही यूनिक मुकाम है पूरे कुर्रा अर्ज पे, आपको कोई ऐसी रियलाइजेशन, कोई ऐसा एहसास जो वहाँ जाके आपको हुआ हो, यहाँ पे पहले कभी नहीं हुआ या और जो आपने किसी पहाड़ पे मुझे इतनी दुश्वारी इन टर्म्स ऑफ सर्दी ना हो. एवरेस्ट मैंने सर किया है. एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. वहां पे भी इतना टेम्परेचर सर्द नहीं था. दिस बाय लोकेशन, बाय ज्योग्राफिकली इतना ठंड था. प्लस में जब आपकी यहाँ लॉजिस्टिक्स है ना, एक बंदा, एक माउंटेनियर कैन नॉट कैरी बहुत ज्यादा वेट अपने कंधों पे. सो यू डिवाइड बिटवीन, आपका स्लेड होता है जिसे हम खींचते हैं और फिर आप एक बैग भी डालते हैं. फिर उसका जो तजुर्बा है, दिस इज नॉट एवरीवेयर. कभी आपने वहां पर कोई ऐसी आपने सोचा है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल? मैं कश्तियां जला के जाता हूँ जब भी जाता हूँ ना कहीं पे, because I have to think positive. और हर दिन को मुझे ये एहसास होता है कि मेरी उंगली जल तो नहीं गई, क्योंकि वहाँ हर रात ये सीन है. फ्रॉस्टबाइट, वहाँ पे फ्रॉस्टबाइट इज कॉमन, वहाँ मरना इज नॉट कॉमन. वहाँ पे आपकी उंगली कटना, नाक जलना, आपके टोज एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी. आप सलामत हैं? मैं सलामत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे दोस्त, मैंने खुद उनके टोज एंड दे वर फाइन कि जी हमारा मिशन कामयाब हुआ. लेकिन उनके टोज आपने उठाए हैं? मैंने नहीं उठाया, मैंने उसको जलते देखा है. वाह. अच्छा, दोस्तों में आपकी किससे मुलाकात हुई? There was a guy from Norway who was supposed to be doing a ski. वो बेचारा 3 दिन के बाद he literally like tied up और वो गिर गया. फिर उसको रेस्क्यू किया गया कि जी वो उसको कर लें. अच्छा, आपने इससे पहले आपने रूस, टांजानिया में किलिमंजारो, अर्जेंटीना, यूएसए और अब एंटार्क्टिका, तो मतलब 7 में से 6 तो हो गई है ना? मैंने 2019 में 7 बुलंद तरीन चोटियों का सफर शुरू किया. 19 से लेके 2025 6 साल, 6 चोटियां. वेस्ट इज ऑल कवर्ड. एक रहती है वो इंशाल्लाह इसी साल के आखिर में इंडोनेशिया में, जो हम ऑस्ट्रेलिया खिता कहते हैं, वो हमारी जबान में ओशनिया उसको कहते हैं. और ओशनिया में 4 मुल्क होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, हांगकांग वगैरह वगैरह. तो इसकी जो बुलंद तरीन चोटी इट्स इन इंडोनेशिया. पंकज जया उसका नाम है. और सितंबर में अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी में कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्स एंड एवरीथिंग कोशिश हो रही है. और फिर हम इसको जो है आई वुड बी नॉट, मैं लोगों को समझाता हूँ, आप सिंध को ना देखें, आप इवन पाकिस्तान को ना देखें. दिस माउंटेनियरिंग गोल या मिशन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. और 1000 लोग भी नहीं आउट ऑफ दो 7 अरब. बहुत बड़ी बात है असद भाई. दिल तो चाह रहा है कि आपसे और भी बातें करें, लेकिन क्या करें, वक्त हमेशा हमारा दुश्मन ही रहा है. इस फील्ड में भी और मजीद मैं कोशिश, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा पहाड़ पे आप भी चलें. मैं कट्टी पहाड़ी भी चला जाऊं ना, बहुत बड़ी बात है. तो ये मेरे से नहीं होना, लेकिन मैं आपकी बातें सुनकर मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस तो हो सकता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं जाने वाला. कोई सीन नहीं है. बहरहाल अभी तो और भी बहुत बातें रहती थी, लेकिन क्या करें, वक्त खत्म हो जाता है. आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.